تو ایک تو جو ہمارے نوجوان تشریف فرما ہے میں ان کی معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ نکاح کی 5 شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ یہ کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت موقدہ، کبھی مکروہ تحریمی اور کبھی حرام۔ فرض کب ہوتا ہے کہ جب کوئی بالغ ہو، پیسہ اس کے پاس موجود ہے، زوجہ کا حق ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر وہ نکاح نہیں کرتا، اور نکاح نہ کرنے کے باعث اسے یقین ہے کہ میں زنا میں یا غلط چیزوں میں ملوث ہو جاؤں گا، تو اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی اب تاخیر کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا نوجوان ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت بھی رکھتا ہے، اور اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس کو زنا وغیرہ کا یقین تو نہیں، لیکن خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد تقاضائے نفسانی اتنا غالب آئے کہ میں زنا وغیرہ میں ملوث ہو جاؤں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور حرام اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا یا نان نفقہ نہیں دے سکتا۔ نان نفقہ 3 چیزوں کو کہتے ہیں، رہائش، لباس، کھانا پینا، یہ 3 چیزیں عورت کو دینا شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اتنا تنگ دست ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا، اسے یقین ہے یا وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور اگر اسے یقین تو نہیں ہے، تھوڑا سا خطرہ ہے کہ شاید میں نان نفقہ وغیرہ نہ دے سکوں، جیسا ایسا کوئی کام بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ جو ہوائی روزی ہوتی ہے، لگ گیا نہیں لگا، تو اگر اس کو یہ خوف ہو کہ ہو سکتا ہے کہ میں بعد میں نان نفقہ نہ دے سکوں، تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ اس کا مطلب ہے شریعت 2 چیزوں کا بہت بڑا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک تو حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت، اور دوسرا نان نفقے کی ادائیگی۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں انسان کوتاہی کا مرتکب ہے، اسے یقین ہے کہ میں نہیں دے سکوں گا، تو نکاح کرنا حرام، اور اگر یقین نہیں ہے، شک و شبہ ہے، تو نکاح کرنا مکروہ تحریم ہے۔ اب رہ گئی آخر سنت موقدہ کی صورت، وہ یہ ہے کہ طبیعت بالکل نارمل ہے، وہ نان نفقے کی ادائیگی پہ قادر ہے، وہ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے، اگر نکاح نہ کرے تو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس نارمل حالت والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ تو ہمارے اس یہ آن ایئر بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ دنیا میں اس کو سن رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے آفیشیل پیج پر بھی یہ غالباً چل رہا ہوگا۔ تو میں سب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اچھا کما بھی رہے ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ میں کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ تھوڑا لائف سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں، وہ دوستوں کے ساتھ مذاق مستیاں مسخریاں، اور بعض تو گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بزنس ٹور کا کہہ کر جاتے ہیں اور باہر جا کے زنا کرتے ہیں، اور خراب قسم کی عورتوں سے ان کے مراسم ہو جاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ دوستیاں کر لیتے ہیں، اور وہاں پر انسان مشغول اور مصروف ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اگر میں شادی کر لوں گا تو خامخواہ کچھ پابندیاں میرے گلے میں آ جائیں گی، تو وہ اس میں دیر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اور کئی گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں، آپ ہمارا موبائل چیک کریں، ابھی بھی اس میں 3000 سے اوپر ایسا میسج ہوگا جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے، میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھا، اور جو میں کھول چکا ہوں جن کے جواب دینے ان کی تعداد ہزاروں کے اندر۔ یہ صرف میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ہم سے اپنے پرسنل مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اور صرف میل نہیں فیمیل بھی ڈسکس کرتی ہیں۔ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچیوں کی بغیر کسی وجہ کے شادی نہیں کر رہے ہوتے، بچیاں شرما کے اپنا معافی ضمیر ماں باپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاتی، وہ شرماتی ہیں کہ منہ سے کہیں کہ ہماری شادی کر دو، ماں باپ کو پرواہ نہیں ہوتی، باطنی تقاضا پریشان کرتا ہے، پھر وہ بچیاں شیطان کے بہکائے میں آ کر یا کسی ایسی لڑکی سے دوستی کر لیتی ہیں جو لڑکوں کی باتیں کرتی ہیں، لڑکوں کی طرف مائل کرتی ہیں، خرابیوں کی طرف مائل کرتی ہیں، تو پھر وہ بچیاں غلط کاموں میں انوالو ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ریلیشن اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا وہ بڑھ جاتا ہے ریلیشن کہ پھر واپس ہی ممکن نہیں ہوتی، اور اس کا آئندہ ازدواجی زندگی میں بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، جسے لڑکا ہے نان نفقے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کی طبیعت بھی نکاح کی طرف مائل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسی بچی بالغہ ہو گئی، اب اگر ماں باپ اس کے نکاح میں دیر کریں گے تو جتنے بھی وہ گناہ کریں گے اس نکاح نہ کرنے کی بنا پر اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے وہ نوجوان کی جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، انہیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں نکاح کریں۔ اس میں خواہ کی تاخیر کرنا، ابھی یہ میرا موڈ نہیں ہے، ابھی میرے دوستوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی ہم رات کو
گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، روزانہ چھت پر بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ہستاش کی گھڑیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، شادی ہوگی تو گلے میں پٹا پڑ جائے گا، پھر وہ بیوی کہے کہ مجھے ٹائم دو، تو بھائی ابھی اپنے پھنسنے کے چکر میں نہیں ہے، بعد میں کریں گے، اور اس میں ہزاروں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ نوجوان خاص طور پہ درس حاصل کریں،